بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے موضوعات ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے گورنروں کو احکامات، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حالت تخت نشینی کے وقت، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بیٹے کی اخلاقی اور دینی جرات، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی باغیوں سے منصفانہ گفتگو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گورنروں کو احکامات۔ عمر بن قیس الکوفی کو جب آپ نے سالکا کا حاکم بنایا تو ارشاد فرمایا، نیک لوگوں، حقیقی خیر خواہوں سے خلا ملا رکھنا اور بدوں اور بدخواہوں، جھوٹے خوش آمدیوں سے پرہیز کرنا۔ ایسا کام نہ کرنا کہ آخر میں بدنامی اور رسوائی ہو۔ قتل سے اجتناب کرنا۔ اپنی حالت ایسی بنانا کہ لوگ تمہارا مرتبہ بھی نہ بھول جائیں اور تم سے الگ بھی نہ رہیں۔ جراح بن عباد اللہ خراسان کے حاکم تھے۔ انہوں نے لکھا کہ اہل خراسان بغیر تلوار کے سیدھے نہ ہوں گے، جو رائے ہو اس سے مطلع فرمایا جائے۔ آپ نے ان کو تحریر فرمایا، تم جھوٹ لکھتے ہو کہ اہل خراسان بغیر تلوار کے صلح پر نہ آئیں گے۔ عدل اور حق رسانی وہ چیزیں ہیں کہ اگر تم ان کو اختیار کرو گے تو وہ خود بخود شورش چھوڑ کر درست ہو جائیں گے۔ جہاں تک ہو سکے ان دونوں باتوں کی اچھی طرح اشاعت کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی حالت تخت نشینی کے وقت۔ آج بھی بادشاہ اور والیان ریاست تخت و تاج کے مالک بننے کے بعد تقریریں کرتے ہیں، تہنیت کے جذبے کے جلسے منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، لیکن قرن اول میں ایک مسلمان بادشاہ کو جب تخت خلافت ملا تو اس نے خوشی و مسرت کا اظہار کس طرح کیا؟ کتنے ناچ مجرے اور کتنے جلسے ہوئے تھے، کتنی رنگ رلیاں اور کتنی زرپاشیاں ہوئی تھیں، اور ان کا جلوس کس شان و شوکت اور کس دھوم دھام سے نکلا تھا۔ جب خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی جان نشینی و خلافت کا اعلان عام ہو گیا تھا تو ایک جلوس تیار ہونے لگا۔ داروغہ استبل خاصے گھوڑے لے کر آیا۔ آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میرا اپنا خچر لے آؤ، میرے لیے وہی کافی ہے۔ صرف چند آدمیوں کی ہمراہی میں آپ تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ جب آپ خلیفہ سلمان کے جنازے سے واپس آئے، آپ کے غلام نے کہا، آپ غمگین کیوں ہیں؟ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر آج دنیا میں غمگین کون ہوگا؟ مجھ پر یہ بار کیا کم ہے کہ میں چاہتا ہوں قبل اس کے کہ میرا اعمال نامہ لکھا جائے اور مجھ سے حساب طلب ہو، میں حقدار کا حق اس کو پہنچا دوں۔ بیعت لینے کے بعد جب آپ منبر پر تشریف لے گئے تو خداوند کریم کی حمد و ثنا اور قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد فرمایا، میں کس حال میں تم سے بہتر نہیں ہوں، البتہ میری ذمہ داریاں، میری جواب دہی اور میرا بوجھ تم لوگوں سے زیادہ ہے۔ یاد رکھو، خداوند کریم کے احکام کے خلاف جو حکم تمہیں ملے اس کی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے، خواہ وہ حکم دینے والا کوئی ہو۔ سہل بن صدقہ کہتے ہیں، ایک روز آپ کے مکان سے رونے کی آواز آئی۔ لوگوں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی لونڈیوں سے فرما دیا ہے کہ میرے سر پر ایسا بار آ پڑا ہے کہ مجھے ہر وقت اس میں مشغول رہنا پڑے گا، اس لیے تم میں سے جو آزاد ہونا چاہے وہ آزاد ہو جائے، جو رہنا چاہے وہ رہے، مجھے تم میں سے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی حرم محترم فرماتی ہیں، بیعت لینے کے بعد جب آپ گھر آئے تو آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ فرمایا، خیریت کہاں ہو، میری گردن میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ننگے، بھوکے، بیمار، مظلوم، مسافر، قیدی، بچے بوڑھے، کم حیثیت، عیالدار، بے عیال، غرض دنیا بھر کا بوجھ میرے سر پر آ پڑا ہے۔ ڈرتا ہوں کہیں قیامت میں غفرت کی بات پرس نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کی اخلاقی اور دینی جرأت۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جس دن مسند خلافت پر بیٹھے ہیں، اس دن رات تک بیعت اور خلیفہ سلمان کی تجہیز و تکفین میں مشغول رہے۔ رات کو سونے کا اتفاق نہ ہوا۔ دوسرے روز صبح کو قیلولہ کا ارادہ کیا تو آپ کے فرزند عبد الملک نے کہا، حقداروں کے حقوق دوسروں کے ہاتھ میں ہیں اور آپ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا، چند لحظہ قیلولہ کر لوں، بعد نماز ظہر کے اس طرف توجہ دوں گا۔ لڑکے نے عرض کیا، کیا آپ کو اپنی زندگی پر اس وقت تک باقی رہنے کا وثوق ہے؟ یہ سن کر لڑکے کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کی دینی اخلاقی جرأت کی تعریف کی اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا اور قیلولہ ترک کر کے ضروری معاملات کی طرف رجوع فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی باغیوں سے منصفانہ گفتگو۔ آپ کے عہد حکومت میں بطام خارجی شوذب نے جب اختلافات کی وجہ سے بغاوت کی، امیر المومنین نے اس کو اس مضمون کا ایک خط لکھا: ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بغاوت بغرض احیائے سنت اور تمہاری سرکشی بغرض حمایت اسلام ہے۔ ہمارا بھی یہی کام ہے کہ اسلام کی حمایت کریں اور سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہونے دیں، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ اس معاملے میں ہم تم مباحثہ و مناظرہ کر لیں؟ اگر ہم حق پہ جانب نکلے تو اپنے اتباع کے ہماری اطاعت کرو، اگر تم حق پہ جانب نکلے تو ہم اس پر مناسب غور کریں گے۔ چنانچہ بطام نے اپنے 2 قائم مقام بھیجے۔ امیر المومنین اور ان 2 قائم مقاموں کے سوال و جواب نہایت دلچسپ، صاف گوئی، بے لوث اور آزادانہ بات چیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں، اس لیے ان کا کچھ حصہ حاضر ہے۔ امیر المومنین: تمہاری بغاوت کا کیا سبب ہے؟ قائم مقام: آپ نے اپنے خاندان والوں کے اعمال کی مخالفت کی ہے اور ان کا نام مظالم رکھا ہے۔ اگر وہ ناحق پر ہیں تو کیا ان پر لعنت کرنا روا نہ ہوگا؟ امیر المومنین: تم جادہ اعتدال اور راہ راست سے دور جا پڑے۔ جب میں نے اپنے خاندان والوں کے اعمال کو ظلم قرار دیا اور ناجائز ذرائع سے جمع کردہ مال ان سے چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا تو اب لعنت اور تبرہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اہل معاصی پر لعنت فرض ہی ہے تو بتاؤ، فرعون جیسے بدترین خلائق پر قرآن کریم کی کون سی آیت اور حدیث شریف کی کون سی کتاب ہے میں لعنت کا حکم ہے؟ اگر تم نے کبھی اس پر لعنت بھی کی ہے۔ قائم مقام: ہم کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے کبھی اس پر لعنت کی ہو اور نہ اس پر لعنت کرنا فرض ہے۔ امیر المومنین: اب انصاف تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ جب تم ایک بدترین خلائق پر لعنت اور نفرت نہیں کرتے تو جو مذہب کا دشمن بلکہ خدائی کا دعوے دار تھا، تو میں ایسے لوگوں پر کیوں لعنت کروں جو پابند صوم و صلوات ہیں؟ کیا ان کی سزا اور مذمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے باوجود ان کے اپنے اہل بیت ہونے کے ان کا مال و اسباب مسلمانوں کے عام خزانہ میں داخل کر دیا ہے؟ اسلام نے مجرموں پر حد شرعی کا حکم دیا ہے، لعنت ملامت کے لیے نہیں فرمایا۔ قائم مقام: آپ نے جو کچھ فرمایا ہے صحیح ہے، لیکن کیا آپ ان سے الگ ہو جائیں تو مناسب ہے؟ امیر المومنین: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدوں کو قتل کیا اور ان کا مال غنیمت بنایا، ان کے زن و مرد قید کیے،
لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان قیدیوں میں سے اکثروں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ کیا تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے؟ قائم مقام: نہیں امیر المومنین، اچھا اہل حزوان پر جو تمہارے بزرگوں میں تھے، اہل کوفہ نے خروج کیا اور اہل بصرہ نے خروج کے علاوہ قتل و غارت سے بھی کام لیا۔ کیا تم نے دونوں جماعتوں کو چھوڑ دیا؟ قائم مقام: نہیں امیر المومنین، باوجود اختلاف اعمال و افعال کے تم نے کسی کو نہ چھوڑا، پھر مجھے کیوں مجبور کرتے ہو؟ جو شخص اللہ کی وحدانیت اور اس کے نبی کی رسالت کی گواہی دے دے وہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امن میں آ جائے، لیکن تمہاری طرف سے اس کو امن نصیب نہ ہو، تم سنت کو زندہ رکھنے کا ارادہ کر رہے ہو یا اس کی ہلاکت کا؟ قائم مقام: اس طرف سے ساقط ہو کر اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو جان بوجھ کر ایسے شخص کو اپنے بعد جانشین مقرر کرے جو ظالم ہو اور خلافت کے ناقابل؟ امیر المومنین، ایسا شخص میرے نزدیک خاطی ہے۔ قائم مقام: یزید بن عبد الملک ظالم، فاسق اور بدکار ہے، اور آپ اس کو اپنا ولی عہد کر کے دینی اور دنیاوی کام ایسے فاجر کے سپرد کرنا چاہتے ہو؟ امیر المومنین، میں نے اس کو اپنا جانشین نہیں کہا، مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے یہ انہی کا کام ہے، اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ قائم مقام: بے شک ہم کو معلوم ہے، لیکن کیا اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ بھی اس کی جانشینی کو برحق سمجھتے ہیں؟ یہ سن کر امیر المومنین آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور دیر تک ساکت رہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دل سے نہیں چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کے خون خرابہ اور باہمی فتنہ و فساد کی وجہ سے اس کا اعلانیہ اظہار بھی مناسب نہ سمجھتے تھے۔ آخر قائم مقاموں نے یک زبان ہو کر فرمایا، ہماری تسلی ہو گئی ہے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں اور آپ کے اقوال و افعال کتاب سنت کے موافق ہیں۔ ہم اپنی آزاد گوئی کے لیے معافی کے خواستگار ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے باوجود بادشاہ اور امیر المومنین ہونے کے ہماری باتیں تحمل اور بردباری سے سنی۔